बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट डॉक्टर ज़रका नसीम वाला हाजिर है हमेशा की तरह एक खूबसूरत नगीने को लेकर। हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज हम अदबी नगीने को लेकर हाजिर हुए हैं और हमें बड़ी मसरत हासिल होती है और सद इफ्तिखार कि जब हम अदबी नगीने को लेकर आते हैं या ऐसी शख्सियत को कि जिसने ऐसा कारनामा किया हो जो हमारे लिए मिसाल बन चुका हो। मेरे हाथ में आप साथियों ये किताब देख रहे हैं, बस एक मोहब्बत है। इसके खालिक हैं सैयद ज़िया हुसैन साहब। मैं इन्हें तकरीबन 7-8 साल से जानती हूँ, जब से हम अदब की दुनिया में आए हैं। आगे पीछे ही हम अदब की दुनिया में आना शुरू हुए। गो के लिख तो बहुत पुराना रहे थे, लेकिन बाकायदा जो तकरीबात में हमारा आगाज़ हुआ वो इन सालों में हुआ, 14, 15, 16 इसी तरह। आज हम इनसे बात करेंगे कि शायरी की तरफ कैसे रुझान हुआ, कैसे आपने लिखा, और क्या थोड़ा सा मैं इनका तारुफ आपको ज़रूर करवाना चाहूँगी जो इनकी बुक पर ही लिखा हुआ है, और मैं ये पढ़ना चाहूँगी ताकि मेरे अहबाब को, मेरे साथियों को पता चल सके कि मैं कौन से नगीने को लेकर आई हूँ। कुछ साहिब किताब के बारे में। सैयद ज़िया हुसैन 11 दिसंबर 1951 को लाहौर में पैदा हुए। RFI स्कूल धर्मपुरा, गवर्नमेंट कॉलेज मौजूदा GC यूनिवर्सिटी लाहौर और UET लाहौर से तालीम हासिल की। मैकेनिकल इंजीनियर हैं। 1973 से अब तक मुख्तलिफ नीम सरकारी और निजी इदारों में मुलाजमत करते चले आ रहे हैं। आजकल लाहौर में ही वाक़ है एक निजी इदारे में बतौर जनरल मैनेजर मैकेनिकल काम कर रहे हैं। नसर लिखने और शेर कहने का शौक स्कूल के ज़माने से ही था, जो यूनिवर्सिटी तक जारी रहा। तहम हसूल माश के तगो-दो में 40 साल, तकरीबन 40 साल इन सरगर्मियों से दूर रहे। दोबारा शायरी की तरफ 2015 में राग़िब हुए। 2019 इनका पहला शेरी मजमुआ मोहब्बत के नाम पर, पहला शेरी मजमुआ मोहब्बत के नाम पर और दूसरा शेरी मजमुआ ये मोहब्बत है पर शाया हुआ है, जिसे तंजीम कार खैर गुजरावाला की जानिब से इस साल के दौरान शाया होने वाले शेरी मजमुओं में से दूसरा इनाम मिला। गुज़श्ता चंद सालों से लाहौर में मुनक्कद होने वाली अदबी तकरीबात में बाकायदगी से शिरकत कर रहे हैं। चंद साल कब कतर में मुनक्कद होने वाले एक बैनुल-अक़वामी मुशायरे में भी शिरकत कर चुके हैं। मशरिक़ और मग़रिब के कई ममालिक में जा चुके हैं। 2021 में इनका सफ़रनामा मंजिल है करबला शाया हुआ। इनकी शायरी और मज़ामीन मुख्तलिफ अदबी जराइद में तवातर से शाया हो रहे हैं। ज़ेरे नज़र किताब बस एक मोहब्बत है उनका दूसरा शेरी मजमुआ और मजमूई तौर पर इनकी तीसरी किताब है। साथियों, इसी किताब से 2 शेर आप सबकी नज़र जो मुझे बहुत अच्छे लगे। अभी मैंने पूरी किताब तफसील से नहीं पढ़ी, इसलिए मैं इस पर राइटअप भी नहीं दे सकी, लेकिन जल्द ये भी आप सबके सामने आएगा। अब तो बस ये कमाइयाँ होंगी, अब तो बस ये कमाइयाँ होंगी, हर जगह खुद सत्ताइयाँ होंगी। आज महफिल में जा नहीं पाया, आज मेरी बुराइयाँ होंगी। क्या कहने, चलते हैं उन्हीं की तरफ। मोहतरम सैयद ज़िया हुसैन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ज़िया साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये महफिल सजाई और मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से कुछ अपनी बातें, कुछ अपना तारुफ करवा सकूँ, कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। ज़िया साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब आप जैसी शख्सियात को मैं मंज़िल आम पर लेकर आती हूँ। हम लोग पता क्या खुद नुमाइयों में बहुत आगे हैं, जो लोग मेरिट के हैं। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जिसने काम किया है उसे सबके सामने लेकर आऊँ। हम लोग तो क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं होते, अपने चैनल बना लेते हैं, अपने आप को नुमाया करते हैं, अपनी तस्वीरें बना लेते हैं, पोस्टर बना लेते हैं और नुमाया हो जाते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो लोग काम करने वाले हैं मैं उनकी पोस्ट बनाऊँ, उनकी वीडियोस बनाऊँ, अपना रिकॉर्ड करूँ और आप सब तक पहुँचाऊँ कि इनका सामने आना हमारे न्यू जनरेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसी शख्सियात के सिर्फ शायरी से ही नहीं, आप ये देखें कि उन्होंने तालीम कितनी आला हासिल की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने तालीम हासिल की है और फिर आपने अपने आप को मनवाया, अपने कलम को पहचाना। हम लोग लिखते रहते हैं, हमारे अंदर मौजूद होता है, कहते हैं ना हर पत्थर में खुद एक मुजस्मा मौजूद होता है, उसको तराशने की ज़रूरत होती है। अगर ये काम हम लोग खुद करें
تو ہم لوگ بہت کامیاب ہو جائیں. ہماری روشنی کی جو کرنیں ہیں نا، جو شعائیں ہیں نا، وہ آپ سب تک پھیل سکتی ہیں. اور پھر خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. زیاد صاحب نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا، اپنے آپ کو منوایا، انجینئر بنے اور اچھی پوسٹ پر گئے، اور پھر اپنے قلم سے ایسی کتابیں خوبصورت تخلیق کی کہ آج مجھے بھی فخر ہو رہا ہے ان کی کتاب پکڑ کے بھی، اور آپ سب تک اس کی باتیں شیئر کر کے بھی. اور اب میں زیاد صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ اس طرف رجحان کیسے آیا، کیونکہ لکھنے لکھانے والا کام جو ہے بڑا نازک سا مرحلہ ہوتا ہے، کرتے ہیں بات اور پوچھتے ہیں. زیاد صاحب کیسے رجحان ہے آپ کا اس طرف؟ جہاں تک رجحان کی بات ہے، شاعری کی تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیت ہوتی ہے. بے شک بے شک. یہ کوئی بندہ سیکھتا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اندر ہی اس کے جراثیم ہوتے ہیں. تو میں جب اسکول میں تھا، یہ جیسا کہ بتایا انہوں نے کہ عارفہ اسکول میں تھا، تو میں 8ویں کلاس میں تھا. تو ٹیچر وہ دیا کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے لائیں، وہ گھر کا کام دیتے تھے. تو میں کئی دفعہ یہ کرتا تھا کہ جملوں کی بجائے اشعار مصروں میں ڈھال دیتے تھے. ان لفظوں کو استعمال کر کے تو اشعار کی صورت میں اسکول میں لے کے آتا تھا. تو وہ ٹیچر نے دیکھا تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یہ شاعری کے جراثیم ہیں. تو اس کے بعد پھر میٹرک میں آیا تو وہاں بھی ہمارے عارفہ اسکول کے 4 اور اسکول تھے اسی گروپ کے. تو ان میں ایک میں اعتزاز احمد آذر بھی ان دنوں ہوتے تھے، وہ اس طرف تھا اسکول، یہ شاہدرہ کی طرف. تو کچھ دنوں کے لیے ہمارے ٹیچر چھٹی پہ گئے تو ان کو ہمیں یہاں بھیج دیا گیا ہمارے کلاس میں. تو انہوں نے بھی کچھ ہماری کلاسیں لیں، تو وہ ہمیں اس دوران اپنا کلام بھی سنایا کرتے تھے. پھر میں اسکول سے جب گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا تو وہاں تو خالص ادبی ماحول ملا. وہ کہ میں ایف ایس سی کر رہا تھا، سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ادب کی طرف رجحان میرا شروع سے ہی تھا. تو وہاں ہمیں جو اردو کے ٹیچر ملے وہ قیوم نظر تھے، جو کہ خود ایک بہت اچھے شاعر ہیں. تو شاعری کی جو ابتدائی اصطلاحات ہیں وہ انہوں نے مجھے جس طرح سے وہاں کلاس میں بتائیں، وہ آج تک حرف بحرف مجھے اسی طرح یاد ہے کہ غزل کیا ہوتی ہے، مطلع کس کو کہتے ہیں، مقطع کس کو کہتے ہیں، قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں وہاں ہم نے سیکھی. پھر اس دور میں ہی ہمارے کالج میں سینئر کلاسز میں اجمل نیازی پڑھ رہے تھے، سرمد صاحبائی تھے. تو وہاں مشاعرے بھی ہوتے تھے اور ادبی محافل بھی ہوتی تھی. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی شاعری کا کچھ دوست ہم تھے کلاس میں، جب کوئی خالی پیریڈ ہوتا تھا تو ہم بیٹھ کے شاعری شروع کر دیا کرتے تھے. وہ زیادہ تر ویسے سنجیدہ شاعری نہیں ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی بعض اوقات اشعار کہنے شروع کر دیتے تھے، لیکن اس سے اس شاعری کو جلا ضرور ملتی رہی. اس کے بعد میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا تو وہاں سن 70 میں الیکشن ہوئے، 71 میں جنگ ہوئی. تو وہاں ایک تحریک شروع ہوئی، بلکہ پورے ملک میں تحریک شروع ہوئی، بنگلہ دیش نامنظور. تو وہاں ہماری یونیورسٹی میں ہڑتالیں شروع ہو گئیں اسی تحریک کی فیور میں. تو وہاں میں نے پھر کچھ نظمیں لکھی جو میں وہاں مجمع کے سامنے پڑھتا تھا. انقلابی. جی. تو اس میں بھی یہ ہوا کہ وہاں اس مجمع میں نعرے لگنے شروع ہو گئے، شاعر انقلاب زندہ باد، شاعر انقلاب زندہ باد. اور دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انقلابی. تو اس سے مجھے کافی حوصلہ ہوا. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب میں یونیورسٹی سے نکلا ہوں تو پھر روزی روٹی کے چکر میں جب پڑھا ہوں تو وہ بقول اقبال احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. تو پھر شاعری میں بھول گیا یوں سمجھیں. تو میں شاعری پھر میں نے نہیں کی، تقریباً 40 سال تک شاعری میں نے نہیں کی. 40 سال کے بعد قدم رکھا پھر آپ نے؟ تو میں کراچی شپ یارڈ 9 سال جاب کی، پھر واپس لاہور آیا. تو یہاں جب یہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یہ فیس بک کا رواج ہوا تو مجھے بھی یہ لت لگ گئی
تو جب فیس بک پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ شاعری کر رہے ہیں اور اس میں پوسٹ کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں بھی آیا کہ مجھے بھی وہ جو اندر کا شاعر تھا وہ ابھر کر باہر آیا، وہ پھر دیکھ کے تو وہ رہا نہیں اس طرف چل پڑا پھر میں بھی، تو پھر میں نے بھی غزلیں کہنی شروع کر دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایک مرحلہ آیا کہ میں نے سوچا کہ اب مشاعروں میں بھی جانا چاہیے۔ تو وہ جو بھی شروع کے ایک دو مشاعرے تھے، اس میں ایک مشاعرہ تھا جس کی صدارت اعتبار ساجد کر رہے اسی تھے، میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس میں بھی میں گیا تو پہلی پڑھی۔ دوسرا مشاعرہ انہوں نے ایک اور وہ تھا، مشاعرہ یوسف مصالح صاحب نے کیا ہوا تھا نا۔ تو اس طرح سے میں اصل پہلے تو میں جب مشاعروں میں جاتا تھا تو جب تک میں پڑھتا نہیں تھا تو میرے دل دھڑک رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں کیسا پڑھ پاؤں گا۔ پڑھنے کے بعد ایک سکون آ جاتا تھا، تو پھر آہستہ آہستہ بہرحال وہ بھی ایک جو جھجک کے جو پردے ہوتے ہیں پھر وہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر 2019 میں مجھے شاعری یہ دوسرے فیز کی کرتے ہوئے کوئی 3-4 سال ہو گئے تھے، تو میرے پاس کچھ میرے دوست ہی آئے کہ جی آپ کو کتاب چھپوانی چاہیے، کیونکہ وہ کتاب چھاپنے کا کاروبار کر رہے تھے۔ دیکھیں وہ تو پھر آپ کے مسیحا بن کر ہے نا، کیونکہ دیکھیے کتاب کا آ جانا آپ کو بقا میں لے جاتا ہے نا، آپ صاحب کتاب ہو جاتے ہیں، پھر آپ فنا نہیں ہوتے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان فنا میں چلا جاتا ہے نا، پھر آپ بقا میں، آپ زندہ رہیں گے۔ اب اس حوالے سے میں خاص طور پر ذکر کروں گا ہمارے حسن عسکری کاظمی صاحب، کمال کے جی کمال کے شاعر اور بہت جن اچھے کی اب کوئی 50 کے قریب شاید کتابیں آ چکی ہیں، ماشاءاللہ سے، شاعری کی بھی اور نثر کی بھی، تنقید کی بھی، وہ خود پروفیسر ہیں۔ تو وہ ہر ایک پر زور دیتے تھے، جب بھی کسی سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے پوچھتے تھے آپ کی کتاب آئی ہے؟ ہمیشہ انہوں نے یہ کہا، اگر میں نے ان کو کہا کہ نہیں آئی تو انہوں نے زور اسی پہ دینا کہ نہیں آپ کی کتاب ضرور آنی چاہیے آپ کا۔ تو بہرحال ان کا، اور یہ وعدہ میں ان کے ساتھ کر چکی ہوں میں بھی، کیونکہ انہوں نے مجھ سے بھی کہا تھا، میں نے کہا میری کتابیں جو آ چکی ہیں وہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں، وہ تو ان سے ملنے سے پہلے ہی بہت زیادہ وہ ختم ہو چکی تھی، اب دوبارہ میں نے پبلش کی ہیں، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ میں اپنے شعری مجموعے کے ساتھ اور کالم کے جو میری کالم پر کتاب ہے وہ اس کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یوں میرا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا، تو اس کے پھر چند سال بعد یہ ہوا کہ مجھے زیارات پہ جانے کا اتفاق ہوا ایران اور عراق، تو وہاں میں نے کچھ نوٹس لیے، جب واپس آیا تو وقت نہیں مل پا رہا تھا، تو اس دوران کرونا آ گیا، تو کرونا وہ کہ بہت بڑی آفت تھی جی، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں، بہت اچھی چیزیں تھیں، جس میں مجھے وہ دور بڑا اچھا لگا تھا۔ میرے لیے یہ اچھا یوں ہوا کہ دفتر والوں نے کہہ دیا کہ آپ گھر بیٹھ کے کام کریں، ٹائم مل گیا تھا، کچھ مل لوگوں کو آپس میں بیٹھنے کا، ماں باپ کو بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت مل گیا تھا، بچوں کو گھر میں رہنے کا وقت مل گیا تھا۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے پھر وہ اپنا سفر نامہ لکھا جس کا نام ہے منزل ہے کربلا۔ وہ سفر نامہ کافی پسند کیا گیا، تو اس کے بعد پھر مزید یہ 2 سال گزرے ہیں، تو اتنا ہے میرے پاس۔ اب ضیاء صاحب آپ اپنا ہمیں نا کوئی کلام پہلے سنائیں، باتوں کا سلسلہ تو ہمارا چلتا رہے گا، اب اسی کتاب میں سے کوئی اتنا ایسا کلام جو آپ کو مطلب کہ ایسا ایک تو انقلابی کلام ہے نا آپ کا، وہ بھی سنائیں، اور ایسا بھی ہو کہ جو ہماری عوام کے لیے بہت اچھا ہو، ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے بہت اچھا ہو۔ اچھا میں ایک پہلے نظم سناتا ہوں آپ کو۔ جی بسم اللہ، عطا ہو۔ یہ ایسے اس کا موضوع یوں ہے کہ ہمارے یہاں سے نوجوان نسل کے لوگ یورپ یا دوسرے اس طرح مغربی ممالک میں جاتے ہیں، تو پھر وہاں جا کے وہ وہاں کی تہذیب اپنا لیتے ہیں اور یہاں کی چیزیں بھول جاتے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ میں نے ایک نظم لکھی تھی۔ جبکہ اب کسی کا پانی اپنے پر نہیں چڑھنے دینا چاہیے، آپ کو اپنی چھاپ دینی ہے۔ تو وہ نظم میں سناتا ہوں۔ یورپ جا کے بھاشا بھولا، یورپ جا کے اپنی زبان نہیں بھول رہے، یورپ جا کے بھاشا بھولا، ماں بولی سے رشتہ بھولا، بھولا شور مچاتے جھرنے،
शान से बहते दरिया भूला, होटल में जब जाकर बैठा गांव का वो ढाबा भूला, हाय हाय। भूले सारे रिश्ते नाते भाई मामू चाचा भूला, देखी वहाँ पर ऐसी जगमग सजनी का भी चेहरा भूला, जब से देखी रीता जूली हीर अपनी को रांझा भूला, हाय हाय हाय। पहनी पैंटें शर्टें टाई पगड़ी धोती कुर्ता भूला, वाह जी वाह, क्या खूबसूरत बात। जब देखा पहनावा उनका जट्टी का वो लाचा भूला। हाय हाय, क्या दर्द बयान किया, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत किया है। अच्छा, एक और कोई नज्म हो जो आप हमें, या नज्म है अगर जी। जो भी वो भी हमारे, फिर हम बातों का सिलसिला भी करते जी, हैं। अब वतन से मोहब्बत हर हसास शख्स के दिल बिल्कुल, क्यों में नहीं। जागुजी होती है, तो शायद और उनसे सच्ची ज़्यादा मोहब्बत होनी हसास चाहिए, होते ये हैं। नहीं कि हम जी। सियासत करके उसी को खाना शुरू कर दें, फिर हम वो दीमक बन जाते हैं अपने ही वतन के लिए कि हम किसी ओहदे पर आकर माजरत के साथ कोई ये ना समझे कि हम हुक्मरानों को बात लगाई जा रही है, लेकिन एक सच्ची और अच्छी बात, खरी बात बताई जा रही है। इसको समझ लीजिएगा कि अपने ही घर के चोर मत बने, अपने ही किस वतन से किसी कुर्सी पर बनकर बैठ कर किसी उस कुर्सी के खुदा मत बने, और अपने मीट को दीमक की तरह मत चाटे, उसे कुछ दे जाएं जिसने आपको एक नाम दिया है, आप बाशिंदा हैं पाकिस्तान के, मत भूलिए इस बात को। तो हमारा वतन बहुत प्यारा वतन है, अल्लाह ताला ने इसको बेशुमार खुदादाद खूबियों से और दौलतों से माला माल मान किया हुआ है, लेकिन हमने इसका क्या हाल कर दिया ये हम सबके सामने सामने है। है हमारे तो सामने। ये सब कुछ देखते हुए दिल से एक दुआ निकलती है, उस दुआ को मैंने अशार की शक्ल दी है, वो मैं पेश करता हूँ। या रब दुआ है खैर हमारे चमन की हो, आमीन। या रब दुआ है खैर हमारे चमन की हो, हर सू महक इसी के गुलो यासमन की हो, वाह, बहुत खूब। चर्चा हो हर जगह पे इसी की बहार का, आमीन। चर्चा हो हर जगह पे इसी की बहार का, दुनिया में धूम इसके ही सरवो समन की हो, चश्मे न खुश्क हों कभी बहते रहें सदा, चश्मे न खुश्क हों कभी बहते रहें सदा, ये इल्तिजा न रद किसी तिश्ना दहन की हो, आमीन। हों बर्फ पोश चोटियाँ मौजूए गुफ्तगू, हों बर्फ पोश चोटियाँ मौजूए गुफ्तगू, हर जा ही बात बस इन्हीं को हो दमन की हो, धरती में रीका जा छिड़े जिस जा भी तज़करा, धरती में रीका जा छिड़े जिस जा भी तज़करा, वक़्त भला वहाँ किसी बाग़े अदन की हो, शादां हो हर जवान तो फरहां हो पीर भी, शादां हो हर जवान तो फरहां हो पीर भी, या मांग भी भरी हुई हर गुल बदन की हो, रुल जाए कोई सस्सी ना डूबे ही सोहनी, आमीन। रुल जाए कोई सस्सी ना डूबे ही सोहनी, रांझा हो अपनी हीर का सजनी सजन की हो, आहा, सजनी सजन की हो। धरती का कर्ज हम भी अदा फिर से कर सकें, धरती का कर्ज हम भी अदा फिर से कर सकें, आबाद फिर से हर जगह महफिल सुकून की हो, और आखिरी शेर है, जी लें इसी दियार के गोशे में हम ज़िया, ये मक्ता है, जी लें इसी दियार के गोशे में हम ज़िया, मर जाएं तो नसीब में मिट्टी वतन की हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत ज़रा साहब आपने कहा। और बाकी ये फिक्री नज़म की साथियों, देखें एक शायर जो, शायरी तो सब लोग करते हैं ना, अब तो बच्चे भी करने, शौक तो सबको ही होता है, मगर मैं कहती हूँ हम अपनी शायरी में वो पैगाम दें कि जो किसी की इस्लाह कर सके। पहले ऐसे ही होता था, क्यों पहले शायर जो थे इतने मशहूर हो गए क्योंकि उनके शेरों से लोगों के अंदर जोश आ जाता था, बलबला आ जाता था, कुछ करने की हिम्मत आ जाती थी। मेरा जो आपने अभी जिक्र किया था ना,
میں نے اسی شعر پر پہلی میرے جو اسپیچ ہوئی تھی، میرے بیسٹ آف ڈبیٹر کا مجھے سرٹیفکیٹ مل چکا کہ 3 سال میں نے لگاتار ڈبیٹ میں کسی کو آگے نہیں آنے دیا تھا، ہر سال فرسٹ آتی تھی. اور ہماری ڈبیٹ یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں ایک ٹاپک دے دیا جائے اور ہم اس کی تیاری کر کر آئیں. ہمیں اسٹیج پہ کھڑا کیا جاتا تھا اور ایک ٹاپک تب دیا جاتا تھا اور کہتے تھے اب اس پر بات کرو. مجھے پہلا ٹاپک جو دیا گیا، پہلا شعر دیا گیا تھا اور کہا گیا اس شعر پر آپ نے بات کرنی ہے. تو میں نے کہا، وہ شعر یوں تھا: ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. اب اس پر میں نے اس کے ایک نے 2 بندوں کو، 2 اسٹوڈنٹس کو کھڑا کیا جاتا تھا، ایک لڑکے اور لڑکی کو. تو کہا جاتا تھا ایک نے حق میں بات کرنی ہے اور ایک نے اس کے اگینسٹ بات کرنی ہے. میں نے حالات کے اگینسٹ میں بات کی تھی اور میں فرسٹ پرائز جیتی تھی. بڑا اچھے انداز میں جو بات ہوئی تھی. خیر زیاد صاحب، یہی کہ ہمیں ان شارٹ یہی کہ ہمیں اپنی شاعری میں وہی پیغام دینا چاہیے. آپ نے جیسے بھی شاعری میں اپنے آپ کی انقلابی شاعری بھی آئی ہے، فکری بھی آ رہی ہے، اور مطلب کہ اپنے وطن سے بھی اور اس سے بھی سیاست پر بھی آپ نے جو گفتگو کی، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پیغام دیا. اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی طرح کی باتیں ہمارے معاشرے تک پھیلتی جائیں، بچوں تک پہنچتی جائیں، تو وہ کافی بہتر ہو جائے گا. اور آپ نے ادب کی دنیا کے بارے میں بتائیے کہ کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ تجربہ یہ بڑی کچھ عجیب سے معاملات ہیں کہ ادب میں بہت ساری بے ادبیاں بھی ہو رہی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ بات بڑے کرب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے بالکل کہ ادب میں بے ادبیاں ہو رہی ہیں. وہی تو بجائے اس کے کہ کسی کو بڑھتا دیکھیں اور تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. کچھ ہیں لوگ جو حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کی ٹانگ کھینچنے کے در پہ ہوتے ہیں. جبکہ حاصل کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا وہ پسند فرماتا ہے. جیسا ابھی کوئی اور ارادہ ہے آپ کا کہ اور کوئی کتاب آپ کی ابھی زیر ہے طبع کہ کوئی جو آپ لکھ رہے ہیں؟ نہیں، فوری طور پر تو کوئی نہیں، کیونکہ یہ حال ہی میں آئی ہے. اور اس کے بعد کی جو شاعری ہے وہ پھر جب اتنی ہو جائے گی کہ کتاب آ سکے تو پھر کوئی ارادہ ہے کہ نثر پر کوئی اور کتاب؟ نثر پر میں یہ عرض کروں کہ میں یہ جو ابھی تک میں نے بتایا، اس کے علاوہ میں میگزینز میں کتابوں پر تبصرے بھی لکھ رہا ہوں. رائٹر وہ تو ہماری ہو جاتی ہے. ہاں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کتاب مرتب کر سکتے ہیں نا. تو وہ میرے تبصرے محض چند الفاظ کے تبصرے نہیں ہوتے، بلکہ اچھا خاصا مضمون ہوتا ہے. بالکل ایسے جس میں اس شاعر کی شخصیت کے بارے میں، اس کی شاعری کے بارے میں کافی کچھ بتایا جاتا ہے. تو وہ مسلسل میرے میگزین میں چھپ رہے ہیں، اور وہ جب اتنے ہو جائیں گے کہ کتاب مرتب وہ 100 بھی ہو جائے نا تو بہت اچھی کتاب مرتب، وہ 160 پیج کی کتاب بن جائے گی. تو وہ پھر انشاءاللہ وہ کتاب نیکسٹ امید ہے جلد آئے، وہ محفوظ بھی ہو جائیں گے. اور وہ بہت اچھا، یہ تو بہت اچھا آپ کر رہے ہیں. اور کوئی اور پسندیدہ اپنا قطع کلام جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت پروگرام میں؟ چلے میں ابھی ایک غزل آپ کو سناتا ہوں. ایک بات مکمل تھی تو ایک بات ادھوری، ایک بات مکمل تھی تو ایک بات ادھوری، تھا ہجر تو پورا ہی ملاقات ادھوری. اس بار تو بادل بھی نہیں برسا ہے کھل کے، اس بار تو بادل بھی نہیں برسا ہے کھل کے، بھڑکاتی رہی پیاس یہ برسات ادھوری. بن تیرے ہیں تہوار بھی سب میرے ادھورے، بن تیرے ہیں تہوار بھی سب میرے ادھورے، ہے عید بھی پھیکی سی تو شب رات ادھوری. جاتے ہوئے اس کھیل کو انجام تو دیتے، جاتے ہوئے اس کھیل کو انجام تو دیتے، رخصت ہوئے تم چھوڑ کے پھر مات ادھوری. چھیڑا تھا اگر قصہ تو پھر پورا سناتے، چھیڑا تھا اگر قصہ تو پھر پورا سناتے، رہنے دی کہانی بھی تو اس رات ادھوری. جب زخم لگائے تھے چھڑک جاتے نمک بھی، جب زخم لگائے تھے چھڑک جاتے نمک بھی، بخشی ہے مجھے تم نے تو سوغات ادھوری. دونوں جو ملے ہیں تو ہوئے تب ہی مکمل، دونوں جو ملے ہیں تو ہوئے تب ہی مکمل، دونوں کی جدائی میں رہی ذات ادھوری.
जीवन जो दिया फिर से मुकद्दर भी बदलते, हाय हाय, जीवन जो दिया फिर से मुकद्दर भी बदलते हैं, तेरी मसीहा ये करामात अधूरी, और मकता है अच्छी नहीं आदत ये तुम्हारी भी ज़ियाजी, अच्छी नहीं आदत ये तुम्हारी भी ज़ियाजी, तुम छोड़ दिया करते हो हर बात अधूरी। तुम छोड़ दिया करते हो हर बात अधूरी। क्या बात है, मक्ते में अपने नाम के साथ जी लगाया और अभी बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत बात कही, दिल की बात, मगर अधूरी। तो मेरा ख्याल है कि अब इस बात को अधूरा ही रहने दिया जाए। सही है। और मेरा ख्याल है कि अब टाइम भी इतना हो गया है। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, सलामत रहिए। साथियों हमें बताइएगा कि ज़िया साहब की पर्सनैलिटी आपको कैसी लगी, उनकी शख्सियत, उनके बारे में आपने सुना, देखा, जाना, और हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा कॉलम आएगा आज की शख्सियत सैयद ज़िया हुसैन साहब के नाम पर, वो भी ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, हमारे साथ रहिए। हाँ। अल्लाह।